العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها. صحیح مسلم کتاب الصلاۃ کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں سب سے بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے. اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا. وفیہ ادخل الجنہ، اسی دن جنت میں ان کو داخل کیا گیا. وفیہ اخرج منہا، اور اسی دن کیا ہے ان کو جنت سے نکالا بھی. ولا تقوم الساعة الا فی یوم الجمعہ، اور قیامت کا دن بھی واقع نہیں ہوگا مگر جمعہ ہی کے دن. قیامت کے دن جمعہ کے دن جو ہے واقع ہوگی. یہ مسلم ہے، یہ حقیقت ہے کہ قیامت کا دن جب بھی آئے گا یہ پتہ کسی کو نہیں کہ کب آئے گا، لیکن جس دن بھی آئے گی وہ جمعہ کا دن ہوگا. تو قیامت کا دن بھی جمعہ کے دن واقع ہوگی. تو یہ جمعہ کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بیان فرما رہے ہیں. اس سے پہلے میں نے وضاحت کی اور اشارہ کیا تھا کہ اب انشاءاللہ جمعہ کے احکام اور مسائل، ان کے آداب بیان کیے جائیں گے. بہت سارے اس کے بھی احکام ہیں، مسائل ہیں، کچھ آداب ہیں، تو یہ سب بھی جاننا بہت ضروری ہوتا ہے. تو سب سے پہلی چیز کی اس کی فضیلت کیا ہے؟ تو فضیلت اس حدیث سے واضح ہے کہ اس کی اتنی ساری فضیلت ہے کہ گن نہیں سکتے. بہت ساری فضیلتیں احادیث کے اندر وارد ہوئی. ایک تو فضیلت یہ ہے آدم علیہ السلام اسی دن پیدا ہوئے، اسی دن جنت میں داخل ہوئے، نکالے گئے. قیامت کا دن اسی دن واقع ہوگا. اور ایک بڑی فضیلت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ان فی الجمعۃ لساعۃ، جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے لا یوافقها مسلم، کہ کوئی مسلمان اس کی موافقت نہیں کرتا ہے، یعنی کہ موافقت اس کو پا لیتا ہے، اس گھڑی کو پا لیتا ہے. قائم یصلی، کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہو، دعا کر رہا ہو، یسأل اللہ خیرا، کوئی بھی اللہ سے بھلائی مانگ رہا ہو، الا اعطاہ ایاہ، مگر اللہ اسے وہ دے دیتا ہے. جو مانگ رہا ہوتا ہے فوراً جو ہے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے. یہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے. تو جمعہ کے دن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی گھڑی رکھی ہے کہ جو اس دن اس گھڑی کو پا لیتا ہے اور جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ دے دیتا ہے. لیکن وہ وقت کتنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، راوی بیان کرتے ہیں، قال ابی علی یقللها، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے اس کو بہت تھوڑا شارٹ، بہت تھوڑے کی طرف اشارہ کر دیتی، یعنی کہ بہت تھوڑا وقت ہے، بہت لمبا نہیں ہے، تھوڑا سا چھوٹا سا ایک وقت ہے. اللہ رب العالمین جمعہ کے دن اس کو رکھتا ہے. اگر کوئی بندہ پا لیتا ہے، اور یعنی کہ جانے انجانے میں بھی اگر کوئی دعا کر لیتا ہے تو اس گھڑی کی اگر موافقت کر لیتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے. اس گھڑی کو جو ہے پانے کی کوشش کرنی چاہیے. اب یہ الگ بات ہے کہ محدثین نے اس میں اختلاف کیا ہے کہ کون سا وقت ہو سکتا ہے. اس میں دو قول جو ہیں زیادہ قوی ہے اور زیادہ راجح ہے. ایک یہ کہ امام کے خطبہ یعنی کہ ممبر پر بیٹھنے سے لے کر کے نماز کے اختتام تک وہ گھڑی ہے، یہ زیادہ تر محدثین نے اس کو اختیار کیا. اور دوسرا قول یہ ہے کہ جمعہ کے دن کے آخری پہر میں، یعنی کہ نماز عصر کے بعد سے لے کر کے سورج غروب ہونے تک، اس میں جو ہے زیادہ چانس ہوتے ہیں اس گھڑی کو پانے کے. تو اس کو جو ہے پانے کی کوشش کرنی چاہیے. جمعہ کی فضیلت ہے اور بھی بہت ساری ایسی فضیلتیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. ایک فضیلت اور بہت ہی اہم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضأ فأحسن الوضوء، جس نے وضو کیا اور اچھی طرح سے وضو کیا. اس کے بعد جو ہے جمعہ کے دن جمعہ کے لیے آیا فاستمع وانصت، اور بالکل خاموشی کے ساتھ اس نے خطبہ سنا اور خاموش رہا. غفر له ما بینه وبین الجمعہ، تو اس کے دونوں جمعہ کے درمیان جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے بخش دیے جاتے ہیں، اس کو معاف کر دیے جاتے ہیں. وزیادہ اور زیادہ ثلاثت ہوئی، اور مزید 3 دن کے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بطور آفر کے اس کو اور جو ہے 3 دن کا اور بڑھا کر کے اس کو بخش دیتا ہے. ومن مس الحصى فقد لغى، جس نے کسی ایک کنکر اٹھا کر کے اگر پھینکا تو اس کے سارے اجر اور ثواب ختم ہو گئے. یہ جمعہ کے دن کیا کیا نہیں ہوتا ہے، اٹھ کے ادھر جا رہے ادھر جا رہے، ساری چیزیں. تو معلوم ہونا چاہیے جمعہ کے دن آ کے بیٹھے بس خاموش رہے، نہ ادھر ادھر کی کوئی حرکت ہو، نہ کسی سے کچھ بولنا ہو، تبھی جو ہے آپ اس فضیلت کو پا سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر کچھ کرتے ہیں تو وہ فضیلت چلی جاتی ہے. لہٰذا اس کی فضیلت اور بھی بہت ساری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس سے پہلی جو امتیں تھیں ان کو بھی جمعہ دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے اس میں اختلاف کیا. انہوں نے کیا کیا؟ اضل اللہ عن الجمعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے کے لوگوں کو امت کو جمعہ سے محروم کر دیا.
کیوں محروم کیا؟ ایک دوسری حدیث ہے، اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ فقال لليهود یوم السبت، یہودیوں کے لیے سنیچر کا دن، سیٹرڈے، وقال للنصارى یوم الاحد، اور نصرانیوں کے لیے یعنی کرسچن کے لیے سنڈے کا دن، یہ جو ہے متعین ہوا۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے ان کو بھی جمعہ کا دن دیا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ نحن الآخرون والسابقون، ہم سب سے آخر میں آنے والے ہیں اور سب سے سبقت کرنے والے ہیں۔ کیوں؟ جمعہ کے دن کی فضیلت کی وجہ سے۔ کیا فضیلت ہے اس میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ھذا یومهم الذی فرض علیہم فاختلفوا فیہ، تو اس سے پہلے لوگوں کو بھی دیا گیا تھا، یعنی یہود و نصارہ کی، انہوں نے اس میں اختلاف کیا، لہٰذا اختلاف یہ کیا کہ اس دن کو قبول نہیں کیا اور انہوں نے اپنے اپنے دن چن لیے۔ انہوں نے سنیچر کو چنا اور نصرانیوں نے سنڈے کو یعنی کہ اتوار کے دن کو چنا، اور جمعہ کا دن جو ہے سب سے پہلے آتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم آخر میں آئے ہیں لیکن جنت میں جانے میں سب سے پہلے جائیں گے، کیونکہ جمعہ کا دن پہلے، پھر وہ لوگ جو ہے بعد میں جائیں گے۔ ہمارے بعد یہودیوں کی باری آتی، پھر اس کے بعد نصرانیوں کی باری آتی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ فضیلت ہے اس امت کی، اور یہ اس جمعہ کی وجہ سے گویا کہ یہ فضیلت ان کو حاصل ہوئی۔ اب ہمیشہ سے دیکھیں گے تو جمعہ کے دن کی جو ہے فضیلت رہی ہے، اس کی فوقیت رہی ہے، اور ہمیں بھی اس دن کو اہمیت دینا چاہیے۔ اور جتنی بھی اسلامی حکومتیں گزری، چاہے وہ خلافت عباسیہ ہو، خلافت اموی ہو، یہاں تک کہ خلافت عثمانیہ میں بھی آپ دیکھیں کہ اس دن کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے، اور جتنے بھی اہم یعنی کہ سرکاری دفتر ہوتے تھے، سرکاری امور ہوتے تھے، ان کو جو ہے اس دن چھٹیاں دی جاتی ہیں، اور آج بھی ہوتا ہے، آج بھی الحمدللہ جہاں جہاں اسلامی حکومتیں، تو اس دن کو جو ہے اہمیت دی جاتی ہے، اور وہاں بھی آج بھی دفاتر بند رہتے ہیں۔ تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ جمعہ کے دن یہ ایک اہم دن ہے، اور اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا کہ یہ عید کا دن ہے، ان ھذا یوم عید جعل اللہ للمسلمین، اللہ تعالیٰ نے جمعہ کا دن جو ہے یہ عید کا دن ہے، اللہ نے اس کو مسلمانوں کے لیے بنایا ہے۔ تو جو شخص جمعہ کے دن آئے وہ غسل کرے اور خوشبو لگائے، وعلیکم بالسواک، اور مسواک کرے۔ تو یہ اس دن کی اہمیت ہے، اس کو جو ہے ایک طرح سے اہمیت دینی چاہیے۔ لیکن آج ہم نے کیا کیا ہے؟ جمعہ کو چھوڑ کر کے سنڈے کو اہمیت دی، ہر طرح کے جو ہے جو بھی سیر و تفریح ہو اور ساری چیزیں خوشیوں کا سامان ہو، کیا کرتے ہیں؟ سنڈے کو کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ بہت بڑی جو ہے ہماری یہ ایک طرح سے کہہ لیجیے محرومی ہے کہ جمعہ کو چھوڑ کر کے آپ سنڈے کو جو ہے پرائیورٹی دیں اور اس کو جو ہے اہمیت دیں۔ یہاں تک کہ مدارس اور مکتب میں بھی دیکھ لیجیے چھٹی جو رکھتے ہیں وہ سنڈے کو۔ یہ الگ بات ہے کہ جہاں سرکاری قانون لاگو ہے وہاں ہم اس کو بدل نہیں سکتے، وہ ان کی اپنی مجبوری ہے، لیکن ہمارے اپنے مکتب میں اپنے مدرسوں میں کون سی مجبوری ہے؟ یہاں ہمیں جمعہ کے دن کو اہمیت دینا چاہیے، پرائیورٹی اس کی ہونی چاہیے جمعہ کے دن، نہ کہ سنڈے کو۔ لہٰذا سنڈے وہ مجبوری ایک ہوتی ہے کہ ہم ان کے تحت جو ہے چلتے ہیں، لیکن جہاں ہم اپنا اسلامی قانون لاگو کر سکتے ہیں، اپنا جہاں ہم اسلامی پہچان بنا سکتے ہیں، تو اس کو باقی رکھنا چاہیے۔ یہ اس دن کی فضیلت ہے، لہٰذا اس کو سمجھنا چاہیے کہ اس دن کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ہمیں بہت زیادہ فضیلت دی، جمعہ کے دن کی وجہ سے، جو پہلے کے لوگوں کو نہیں ملا وہ ہمیں ملا ہے۔ تو جمعہ کے دن کی بہت ساری اہمیتیں ہیں، لہٰذا بولا جائے تو بہت ساری اہمیتیں ہیں اس کی، تو اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کی اہمیت کو، فضیلت کو سمجھتے ہوئے اور اس کی خیر و برکت کو پانے کی ہمیں توفیق